گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے خوبصورت شاندار کلاموں کو اس سلسلے میں ہم شامل کیا کرتے ہیں۔ آپ کے نعتیہ دیوان ہدایے کے بخشش سے پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی خوشبوئیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج جس کلام کو ہم نے منتخب کیا ہے اعلیٰ حضرت کے شاہکار کلاموں میں سے ایک کلام ہے، بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مجھے جو سب سے زیادہ کلام پسند ہیں اعلیٰ حضرت کے، ان میں سے یہ ایک کلام ہے، اور اس کلام کا پس منظر بھی بہت شاندار ہے۔ سبحان اللہ، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت فرماتے۔ آپ فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہیں، ہر آن ہر گھڑی ہر یوں سمجھیے کہ پہر میں اپنے آقا کو یاد فرمایا کرتے۔ ایک بار کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ہمارے قریب ہی ایک ریاست ہے اور ریاست کا نام تھا نان پارا، وہاں کے نواب کی شان میں اس کی مدح سرائی میں لوگ قصیدے لکھتے ہیں، آپ بھی بہت اچھے شاعر ہیں، آپ کے پاس بہت شاندار قلم ہے، آپ بھی اس نواب کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں تو وہ نواب انعام کے طور پر آپ کو بھی اچھی خاصی رقم دے دے گا۔ اللہ اکبر، وہ شخص جس نے ساری زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی میں گزاری ہو، جس کا اوڑھنا بچھونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو، وہ کسی مالدار کی ثنا اور کسی مالدار کی مدح کیسے بیان کر سکتا ہے؟ امام عشق و محبت نے قلم اٹھایا، قصیدہ لکھا، مگر کسی نواب کے لیے نہیں بلکہ آقاؤں کے آقا، مولاؤں کے مولا اور غم گسار آقا، وہ آقا جن کے جلووں میں اعلیٰ حضرت گویا زندگی گزارا کرتے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ قصیدہ لکھا۔ آج بھی سنیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ قصیدہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے خاص پس منظر میں لکھا ہے، اور وہ قصیدہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہاں پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بیان ہو جائیں، پھر اس ایک ہی شعر پر بہت کچھ بات کی جا سکتی۔ اٹس امیزنگ، ایسا شعر لکھا، ایسی مثال بیان کر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے کیسا بے عیب پیدا فرمایا۔ نقص کہتے ہیں عیب کو، کھوٹ کو۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے ایسا کمال کا حسن عطا فرمایا ہے کہ آپ کے حسن میں عیب تو کیا، عیب کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کون سا وہ پھول ہے جس میں کانٹا نہ ہو، مگر میرے آقا وہ مدینے کا پھول ہیں جس میں کانٹا بھی نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا کانٹا آپ سے دور ہے۔ آپ شمع رسالت ہیں، لیکن آپ کے اس شمع کے اندر دھوئیں کا نام و نشان نہیں ہے۔ دیکھیے، دنیا میں پھول بڑا اچھا لگتا ہے، مگر پھول کے ساتھ کانٹا جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ شمع جو ہے وہ پوری محفل میں رونق ڈال دیتی ہے، جس کو کینڈل کہتے ہیں، مگر اس کا دھواں اچھا نہیں لگتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا وہ کمال حسن والے ہیں کہ جن کے حسن کے اندر نقص تو دور کی بات ہے، عیب تو دور کی بات ہے، عیب کی امیجینیشن، عیب کا گمان بھی نہیں ہے۔ آقا وہ پھول ہیں جو کانٹوں سے دور ہیں، نبی پاک وہ شمع ہیں جس میں دھواں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کیا کرتے۔ مشکات کی حدیث ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا جا سکتا ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، تم میں سے کون میری طرح کا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، جبھی تو حضرت حسان بن ثابت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے شاعر تھے، کیا خوب لکھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آقا، آپ کو آپ کے رب نے تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، بلکہ ایسے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام
تمام عیبوں سے پاک ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نعت کا اردو زبان میں اعلیٰ حضرت گویا شرح بیان کر رہے ہیں۔ یہی انداز کئی شعراء نے صدیاں گزر گئیں اپنائے رکھا ہے۔ کہیں تو مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی نبی پاک کے انہی جلووں میں گم ہو کر لکھا نا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں۔ اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اسی تسلسل کو اعلیٰ حضرت نے شاندار انداز میں لکھا۔ کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمعہ ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ جو شخصیت ایسے شعر لکھتی ہو، اس سے محبت نہ ہو تو پھر کیا ہو۔ کمال کے الفاظ استعمال کرتے ہیں امام عشق و محبت بھی، اور کس طرح الفاظ کو موتیوں کی طرح پروتے ہیں۔ ذرا سمجھیے شعر کو، شاندار شعر ہے۔ امانی سے مراد کیا ہے؟ آرام اور سکون مراد ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت گویا ہم سے پوچھ رہے ہیں، کس طرح شاندار انداز میں بات ہو رہی ہے کہ ذرا بتائیے، دو جہاں کی بھلائیاں ہوں، دنیا اور آخرت کا آرام و سکون ہو، دل و جان کی تمناؤں کا پورا ہونا ہو، بھلاؤ بتاؤ تو صحیح کون سی نعمت ہے جو نبی پاک کے قدموں سے نہیں ملتی۔ مگر ہاں، ایک بات ہے جو یہاں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ یہ شعر اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو لا یعنی نہ فرمایا۔ صحابہ کرام ہر قسم کی حاجات کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی پاک انہیں عطا فرماتے۔ حضرت ابو قتادہ کو آنکھ عطا فرمائی، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا میرے آقا دعا فرما کر دم فرماتے، بازو جوڑ دیتے۔ کھاری کنویں لوگ آ کر فریاد کرتے، میرے آقا کلی فرماتے، وہ کنویں میٹھے ہو جاتے۔ بارش چاہیے ہوتی، آقا کی بارگاہ میں آتے، میرے آقا ہاتھ اٹھاتے، بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ بارش رکوانا ہوتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے، آقا ہاتھ اٹھاتے، بادل کٹ جاتے اور بارش رک جاتی۔ کبھی تو حضرت ابو ہریرہ آ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں یادداشت اور حافظے کی کمزوری کی التجا کرتے، آقا بند مٹھی ان کی چادر میں کھولتے، حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ عطا فرما دیتے۔ وہ کیا ہے جو نبی پاک کے در سے نہیں ملتا؟ اللہ اکبر۔ ہاں ایک چیز ہے اور وہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں بھی سمجھایا نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔
آقا کی زبان پر سائلین کے لیے، مانگنے والوں کے لیے لا نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی دربار مصطفیٰ کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، فرماتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی یہ دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا شعر سنیے گا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ اکبر۔ نثار سے مراد قربان اور سخن سے مراد کلام کرنا، بات۔ اچھا، اب یہاں اعلیٰ حضرت جو ہے امام اہل سنت کیا شاندار بات فرما رہے۔ یاد رہے نبی پاک کا دور وہ ہے جب بڑے بڑے فصحاء بلغاء ہیں، اپنی زبان پر بڑا لوگوں کو ناز تھا، انٹلیکچوئلز اس زمانے کے لوگ تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں دو طرح کی جنگیں ہوا کرتی تھیں، ایک تلوار کے ذریعے، ایک الفاظ کے ذریعے۔ اپنے کلام پر اس قوم کو بڑا ناز تھا۔ اب نبی پاک اس دور میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے خوبصورت الفاظ عطا فرمائے کہ دنیا میں زبان دانی اور قادر الکلامی کا ملکہ تو بہت سارے لوگوں کو ملا، لیکن آقا میں آپ کے کلام پر کیوں نہ قربان ہو جاؤں، کیونکہ آپ کی ہر بات ہی بے مثال ہے، لاجواب اور با کمال ہے۔ جہاں آپ بول جائیں تو بڑے بڑے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ آپ کا بیان ایسا ہے کہ کوئی اس کو کیا بیان کرے، بس میں فدا، تم آپ ہو اپنا جواب۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، جس کی بات کی قسمیں خدا اٹھائے، سبحان اللہ، جو خدا کی مرضی کے بغیر نہ بولے، اس کے حسن کو خدا بیان کرے تو بندہ کیا بیان کرے، سبحان اللہ۔ جبھی تو پیر مہر علی صاحب نے کہا نا، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ تو نبی پاک نے جب ان بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کے سامنے، اس زمانے کے بڑے بڑے زبان اور قادر الکلامی رکھنے والوں کے سامنے میرے آقا نے اپنے ارشادات فرمائے، پھر لوگ حیران ہو گئے، میرے آقا کے کلام کو سن کر گویا سن ہو کر رہ گئے۔ اگلے ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، مگر اس خوبصورت کلام پر کیا پیارا کلام اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ آقا میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضرت امام اہل سنت کا ذرا اگلا شعر سنیے، سبحان اللہ۔ فرماتے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے، پھر اس شعر کی خوبصورتی کا اندازہ ہوگا۔ اچھا، مفر سے مراد ہے بھاگنے کی جگہ، اور بخدا یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ کی قسم۔ مکر سے مراد جائے پناہ، سبحان اللہ۔ مفر اور مکر یہ دونوں اس میں ظرف کے صیغے ہیں، یعنی کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے۔
اچھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمجھا یہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی قسم یہ بات پکی ہے کہ خدا کا دروازہ وہی ہے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ ہے. حضور کی بارگاہ کے علاوہ کہیں اور امن اور قرار نصیب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی آپ کی بارگاہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اور نعمت پہلے حضور ہی کے پاس آتی ہے، پھر حضور اسے اپنی امت پر اپنے کرم سے تقسیم فرماتے ہیں. اور اگر کسی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملا تو سمجھ لے اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں بھی کچھ نہیں ہے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. یہی بات اعلیٰ حضرت نے اپنے اور کلام میں بھی تو لکھی نا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اسی طرح مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری شہزادہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. دیکھیں نا، قرآن بھی تو ہمیں فرما رہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کے در پر حاضر ہو جاؤ. آئیے قرآن کی آیت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں، بات اور اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ اپنی جانوں پر ظلم کریں یعنی گناہ ہم رب کے کریں، حاضر نبی پاک کے در پر ہو جائیں تو وہاں مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ، پھر آقا کے در کی کیا شان ہوگی. قرآن پاک کی آیت اور اس کا ترجمہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اعلیٰ حضرت کے اس شعر کو دوبارہ سنتے ہیں اور پھر اس شعر کو ریپیٹ کرتے ہیں تو بات اور کلیئر ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ کے حبیب ہیں تو سب کچھ رب نے عطا فرمایا نا. اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں کمال انداز میں کی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب امام اہل سنت نعت شریف لکھتے لکھتے نبی پاک کے گستاخوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ اہانتیں کرنے والوں کو کس طرح جھنجھوڑ بھی رہے ہیں، تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور انہیں ان کے ایمان کی خیر منانے کی گویا درس دے رہے ہیں. کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پر یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، اللہ غنی. کس طرح خوبصورت انداز میں سمجھایا اعلیٰ حضرت نے. اہانتیں اس سے مراد ہے توہین، گستاخیاں کرنا. کھلے بندوں یعنی علل اعلان، اور جرأتیں یعنی بہادریاں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جھنجھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو، تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور انہیں ڈرا بھی رہے ہیں کہ معاذ اللہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بھی کہلائیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ گستاخیاں کریں. ان کے عیب اور نقص، جہاں کے نقص کی تو بات اعلیٰ حضرت نے پہلے شعر میں سمجھا دی نا کہ وہاں گمان نقص بھی نہیں ہے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کمزوری اور عیب تلاش کرنے کی کوششیں. اور پھر کھلے بندوں علل اعلان یہ جرأتیں کرتے ہیں کہ کیا ہم مسلمان نہیں، ہم محمدی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ہاں بالکل تم امتی نہیں ہو، تم محمدی نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو. کہ آقا تو وہ ہیں کہ جن کی محبت جان ایمان ہے. بخاری شریف کی حدیث پکار پکار کر اعلان کر رہی ہے، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا نے کھلے عام اعلان فرما دیا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے گھر بار، اس کی اولاد، اس کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور معاذ اللہ نبی پاک کی گستاخی کرتے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے، شاندار الفاظ میں شاعر نے لکھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت نہیں کرتے ان سے کوسوں دور رہنا ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہیں، وہ کیسا دل ہے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نہیں. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اعلیٰ حضرت کے شعر کو دوبارہ سنیں اور سمجھیے کیا شاندار بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پر یہ جرأتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرأتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندو اس پہ یہ جرأتیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے.